ڈیٹا اسٹرکچر، ریسرچ میتھڈ اینڈ اسٹیٹسٹکس. اب ہم آگے کی طرف موو کر رہے ہیں جہاں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا کا اسٹرکچر ہمیں بتائے گا کہ کون سا ریسرچ میتھڈ ہم نے یوز کرنا ہے، اور پھر ہمیں اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز کے بعد اس کے انفرنسز ڈرا کرنے ہوں گے. انڈیویجول ویریبل. A variable is observed. Statistics describe the observed variable. جب ہم ایک انڈیویجول ویریبلس کی بات کرتے ہیں تو ہم اسٹیٹسٹیکل ٹرمز میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور آبزرو ویریبل کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ کس طرح کے ویریبلس ہو سکتے ہیں، یا وہ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں یا وہ نومیریکل ویلیوز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل جینڈر، فار ایگزامپل ایج، فار ایگزامپل اینی ادر کائنڈ آف کیٹیگری جس کی بیسس پہ آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بٹوین ڈفرینٹ ویریبلس. سیکنڈلی نومیریکل ویلیوز ہو سکتی ہیں جس میں کہ آپ نمبر کی بیس پہ، سوشو اکنامیکل اسٹیٹس کی بیس پہ، کسی اور نومیریکل ویلیو کی بیس پہ ڈفرینشیشنس کریٹ کرتے ہیں. ہائٹ کی بیس پہ، ویٹ کی بیس پہ جو میئرمنٹ میں آتے ہیں، نومیریکل ویلیوز میں آتے ہیں، ان کو بھی آپ ایک کیٹیگری کے طور پہ لیتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ویریبلس کہلاتے ہیں. ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس. اب ریلیشن شپ کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو کہ ہمارا ایکچولی سائیکالوجی کے اندر جو ہمارا بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ ہم یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ کی کیا نوعیت ہے، اور وہی نوعیت ہمارے ریسرچ کویسچن کو، ہمارے ہائپوتھسس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹو ویریبلز جو آبزرو کیے جاتے ہیں یا میئر کیے جاتے ہیں، ان میں ون آف ٹو پاسبل ڈیٹا اسٹرکچرس موجود ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمیں ٹائپ آف ریلیشن شپ جو ان کے درمیان موجود ہے اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں انڈیکیٹ ہوتے ہیں. جب آپ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں ویریبلس کے درمیان تو آپ کے ذہن میں کون سا میتھڈ آتا ہے؟ یس، دس از دا کوریلیشنل میتھڈ. یو may say that کہ جب آپ ڈیٹا اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو آپ کوریلیشنل میتھڈ کی بات کرتے ہیں، جس پہ ون گروپ آف پارٹیسپینٹس بھی ہو سکتے ہیں. میئرمنٹ آف ٹو ویریبل فار ایچ پارٹیسپینٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم بتا سکیں کہ کس ٹائپ کا اور کس میگنیٹیوڈ کا ریلیشن شپ واقع ہے، ڈیٹا کے اندر کس طرح کے پیٹرنس موجود ہیں. لیکن یہ نان ایکسپیریمنٹل میتھڈ آف اسٹڈی کہلائے گا. رائٹ؟ ہم سیم گروپ میں، ڈفرینٹ گروپ میں ریلیشن شپ میئر کرتے ہیں اور ہم ان کا میگنیٹیوڈ اور ان کی ٹائپ دیکھتے ہیں، پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن کوریلیشنل اسٹڈیز نان ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز، اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ کس نیچر کا ریلیشن شپ اس کے درمیان پایا جا رہا ہے. اگر ویک اپ ٹائم انکریز ہوتا ہے تو پرفارمنس ڈکریز ہو رہی ہے. ایک ویریبل کے بڑھنے سے اگر دوسرا ویریبل ریڈیوس ہو رہا ہو تو ہم اس کو نیگیٹو کوریلیشن کہیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس میں ایک بڑا کوئک شارٹ کر سکتے ہیں اپنی میموریز کا، کہ ہم نے جب کوریلیشن میتھڈس کو ڈسکس کیا تھا تو ہمارے پاس ایک پازیٹیو کوریلیشن تھی، ایک نیگیٹو کوریلیشن تھی، اور ایک تھرڈ ٹائپ تھی کوریلیشن کی جس کو ہم کہتے تھے نو کوریلیشن. پھر ہم نے کچھ بریکٹس یا سلیبس بھی ڈسکس کی تھی میگنیٹیوڈ آف کوریلیشن کی، کس کو ہم ہائی کوریلیشن کہتے ہیں، کس کو میڈیم اور کس کو لو کوریلیشن یا ویک کوریلیشن. کوریلیشن میتھڈ کی جو لمیٹیشنس ہیں وہ ہم دیکھیں گے. Can demonstrate the existence of a relationship, does not provide an explanation for the relationship. کوریلیشن میتھڈ ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ کوئی تعلق موجود ہے ویریبلس کے درمیان، لیکن وہ اس تعلق کی کوئی وضاحت دینے سے قاصر ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہمیں کسی بھی طرح کا کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ایکسپلین نہیں کرتا کسی بھی دو ویریبلس کے درمیان.
یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ ویریبل کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن کون سا ویریبل کس کو لیڈ کر رہا ہے ہمارے پاس نہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایویڈنس ہے۔ یہ بیسک کوریلیشن میتھڈ کی لمیٹیشن کی جاتی ہیں۔ ریلیشن شپ بٹوین دا ویریبل جو کہ ڈیٹا اسٹرکچر 2 ہے، وہ ہے comparing two or more groups of the score. One variable define the group. Scores are measured on second variable. Both experimental and non-experimental studies use this structure. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر 1 کو اسٹڈی کیا تھا جس میں کوریلیشنل میتھڈ یوز ہوتا تھا، یہ اس سے ایک سٹیپ اہیڈ سائنٹیفک نالج ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، جہاں پہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ گروپ کے سکورز کو آپس میں کمپیئر کر رہا ہے اور ایک ویریبل ڈیفائن کرتا ہے گروپس، جبکہ سکورز آر میئر آن سیکنڈ ویریبل۔ یعنی یہ کسی حد تک ایک کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو لے کے چلتا ہے کہ ایک ویریبل کو ہم کم یا زیادہ کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ہم دوسرے ویریبل کے اندر چینجز کو میئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جو ڈیٹا اسٹرکچر 2 کی بیس پہ اسٹڈیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں، یہ ایکسپیریمنٹل بھی ہو سکتی ہیں اور نان ایکسپیریمنٹل بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کیونکہ ہمارے پاس یہ پورے ٹاپک بھی ہیں کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچز کون سی ہوتی ہیں اور نان ایکسپیریمنٹل کو ہم کون سی اسٹڈیز اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اب انٹرسٹنگلی آپ کے لیے یہ جاننا ضروری بھی ہوگا، یہ یہاں آپ کے ذہن میں کویسچن آ رہا ہوگا کہ یہ اسٹرکچر تو ہائیلی ایکسپیریمنٹل لگ رہا ہے، تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایکسپیریمنٹل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور نان ایکسپیریمنٹل میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے ریسرچ میتھڈ 1 پڑھا تھا تو اس وقت ہم نے ایک ایکسپیریمنٹس پڑھے تھے جن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہر انداز میں ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کنٹرول لو ہوتا ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں کوزائی ایکسپیریمنٹس۔ کوزائی ایکسپیریمنٹس ایکچولی لیبارٹریز میں بھی ہو سکتے ہیں اور فیلڈ اسٹڈیز میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹس ہی کے سارے پروٹوکولز کے ساتھ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر کنٹرول بہت لو ہوتا ہے۔ جی جناب، اب ہم دیکھیں گے ایک ایگزامپل، ڈیٹا اسٹرکچر فار اسٹڈیز کمپیئرنگ گروپس۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ون ویریبل وائلنس یا نان وائلنس ہے جو کہ ڈیفائن گروپس میں یوز کیا گیا ہے۔ سیکنڈ ویریبل ہے اگریسو بیہیویئر جو کہ میئر کیا گیا ہے سکورز کا ان دونوں گروپس میں۔ ہم نے ایک گروپ لیا جس کو کہ ہم نے کہا کہ یہ وائلنس گروپ ہے، جبکہ دوسرا گروپ ہم نے لیا اور اس کو ہم نے ٹائٹل کیا کہ یہ نان وائلنس گروپ ہے۔ اب انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو وائلنس گروپ آپ اس گروپ کو کہتے ہیں جس میں اگریسو بیہیویئر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ جن لوگوں کو جن گروپ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ایز وائلنس گروپ، ان کے اگریسو بیہیویئر کی جب ریڈنگز لی گئیں تو وی کیم ٹو نو کہ وہاں پہ بھی ہمیں بہت لو اگریسو اسکور ملا۔ آن دی ادر سائڈ جس گروپ کو نان وائلنس گروپ ٹائٹل کیا گیا وہاں پہ بھی ہمیں اگریسو بیہیویئر نظر آ رہا ہے۔ اب دس از اگین اے کوشچن کہ ان گروپس کو اگریسو بیہیویئر کی بیسس پہ نہیں بلکہ وائلنس کی ڈیفینیشن اور وائلنس کی آپریشنل ڈیفینیشن کی بیسس پہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے اگریسو بیہیویئر کو نوٹ ڈاؤن کیا گیا، اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر حاصل ہوا ہے جن کو کہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں دو گروپس میں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کوریلیشنل اسٹڈی ایک دیکھی تھی، دس از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دیٹ۔ اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کون سے ہوتے ہیں، ان کے گروپس کیا ہیں، مینیپولیشن کسے کہتے ہیں اور کنٹرول کسے کہا جاتا ہے۔ ایز پر مائی انفارمیشن اینڈ نالج اینڈ میموری، اس میں سے کافی ساری چیزوں سے آپ کو آلریڈی آگاہی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے گول آف ایکسپیریمنٹل میتھڈ کیا ہے؟ ٹو ڈیمانسٹریٹ اے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ۔
जब भी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड क्लेम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम ये क्लेम करने जा रहे हैं कि एक वेरिएबल कॉज कर रहा है जबकि उसके इफेक्ट्स जो हैं वो दूसरे वेरिएबल पे लागू हो रहे हैं। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि हम लेवल ऑफ वेरिएबल्स को चेंज करके स्टडी कर रहे होते हैं। यानी कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने पिछली एक एग्जांपल देखी कि वायलेंस है या नॉन वायलेंट ग्रुप्स हैं। इसका मतलब क्या है कि हम वायलेंस को डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लो लेवल, मीडियोकर और हाई लेवल। लो लेवल का अगर वायलेंस है तो उसकी बेसिस पे किस तरह की रिस्पॉन्स नज़र आएगा। मीडियम लेवल का वायलेंस है तो उस बेसिस पे हमें कैसा रिस्पॉन्स नज़र आएगा। यानी आप इसको ये इस अंदाज में समझ सकते हैं कि अभी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर उन्होंने एक कत्ल को पूरा नस्ली तासुब करार दिया और उसकी बेसिस पे कितने मुजाहरे हो रहे हैं। ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि कश्मीर मुकम्मल का मुकम्मल तबाह हो गया है, हालांकि वहाँ पे भी नस्ली तासुब भी हो रहा है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि किस नौयत का वायलेंस किस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एनवायरनमेंट्स क्या हैं और मैनिपुलेशन उसकी कैसी है। यानी अगर आप कश्मीर की एक केस स्टडी देखें तो इंडिया ने ग्रेजुअली वायलेंस का लेवल बढ़ाते हुए कश्मीर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, लेकिन जितना वो वायलेंस बढ़ाता गया है उतने ही उसके खिलाफ बगावत में इजाफा होता गया है। पहले बगावत का लेवल ये था, जो सबसे पहले वायलेंस हुआ वो ये था कि वहाँ के लोगों की मर्जी के खिलाफ उनको इंडिया का पार्ट बना दिया गया। दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ द वायलेंस। उस वक़्त लोग शायद उतना एहतजाज नहीं कर पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का था वायलेंस वो ये था कि फिर उनके हकूक़ को गज़ब करने की कोशिश शुरू कर दी गई। नाउ दिस इज़ हायर लेवल ऑफ वायलेंस देन द प्रीवियस लेवल वायलेंस। जब उनके हकूक़ गज़ब करने की कोशिश की गई, उनको उनके बेसिक चीज़ों से बेदखल किया गया, तो उन्होंने मुजाहिदीन की शक्ल इख्तियार कर ली, उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ना शुरू कर दी। उसके बाद जो संगीन वायलेंस की शक्ल थी वो उनका मुकम्मल लॉकडाउन था, जिसमें किसी एहतजाज, किसी लड़ाई, किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ना छोड़ी गई। अब इस तरह का जो एक हायर लेवल ऑफ वायलेंस है, इसके आउटकम्स जो हैं, इसके जो नताइज हैं, वो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि इंडिया भी सदियों तक भुगतेगा, क्योंकि जितना वायलेंस की लेवल में वो इजाफा कर रहा है उसको जो रिस्पॉन्स है वो उतना शदीद मिल रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना कर गई हूँ तो आप इसको शायद समझ सकते हैं। साइकोलॉजी में हम इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जिसमें कि हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इस लेवल को अगर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इसकी बेसिस पे इतनी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज आएगी। हम ये कहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सिटीजनशिप बिहेवियर को इनकरेज करते हैं, ये साइकोलॉजिकल सिटीजनशिप बिहेवियर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें, आउट ऑफ बॉक्स, यानी कलीग्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों। सिटीजनशिप बिहेवियर अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कराते हैं फर्स्ट लेवल का तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। सेकंड लेवल का करवाते हैं तो परफॉर्मेंस इन्हांस होना शुरू होती है। इंटरेस्टिंगली जब आप उसका थर्ड लेवल इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस वक्त परफॉर्मेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वजह क्या है कि वहाँ लोग अपनी डोमेन से निकल के दूसरों के डोमेन्स में जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस हो सकती हैं। Control, one of the core element of any experimental method. कंट्रोल का मतलब ये है कि जब हम वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं
उस वक़्त हमारे पास जो बाकी एनवायरनमेंट है उस पे कितना कंट्रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ या ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जहाँ-जहाँ से नॉइज़ आ सकता था वो सारे डोर बंद कर दिए हैं। अपने गैजेट्स को ऑफ कर दिया है, बाकी सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दिया है, सो कि जो मैं आपको अपनी आवाज़ के ज़रिए कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, वो मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकूँ। और अगर इस वक़्त एनवायरमेंटल वेरिएबल्स भी इंटरफेयर करते जाएँ, तो डेफ़िनेटली आपके लिए उसको सुनना, समझना और फ़ोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप क्लास लें तो आप अपनी कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने सिस्टम पे, यानी अगर आपके पास लैपटॉप है उस पे क्लास लें या आपके पास घर में जो कंप्यूटर सिस्टम है आप उस पे क्लास लीजिए। मोबाइल्स के ऊपर कैजुअली लेट के या कहीं पे और किसी एनवायरनमेंट में क्लास ना लें। उसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत कैजुअल होंगे या आप सही से उसको फोकस नहीं कर पाएंगे तो टीचिंग लर्निंग पॉसिबल हो नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे और आपकी लर्निंग के प्रॉब्लम देंगे। अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए बहुत ही फेमिलियर टर्मिनोलॉजी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसको कि हम चेंज करते हैं या चेंज होने का मौका देते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स को हम जिस वेरिएबल पे चेक कर रहे होते हैं दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल पार्ट एंड पार्सल हैं आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड की। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल जो है वो हम देखेंगे कि वो आपको सारे लेवल पे चाहिए। मेथड ऑफ कंट्रोल, सबसे पहले हम जब रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स करते हैं तो ये भी हमारा कंट्रोल कहलाता है। रैंडम असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास उस एक स्टडी के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं आप उनको अपनी पसंद या नापसंद के बगैर जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप में रखते हैं तो उसको हम रैंडम असाइनमेंट कहते हैं। मैचिंग ऑफ द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, यहाँ पे भी कंट्रोल का बहुत हाथ है। अगर हमारी ये मजबूरी हो कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल का ये मतलब है कि हम सब्जेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली मैच कर सकें उनके ट्रीटमेंट्स के साथ। ये आपको इस तरह से ज़्यादा अच्छी इसकी समझ आएगी। मैं एक एग्जांपल से कोशिश करती हूँ कि आपको समझाऊं। अब ये समझ लीजिए कि मैंने एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है जिसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग से स्टूडेंट स्टैट्स का कोर्स अच्छा पढ़ सकते हैं या ऑन साइट टीचिंग से स्टूडेंट स्टैट्स का अच्छा कोर्स पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने जाऊं और आपकी क्लास मेरे पास हो और रैंडमली मैं इस क्लास को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, बिल्कुल ना देखूं कि कौन किस में जा रहा है, और इसके बाद मैं ये डिफाइन करूं कि एक स्टूडेंट जो है वो ऑन साइट एजुकेशन ले रहे हों और जबकि दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हों, तो इसको मैं कहूँगी कि ये मुझे रैंडम असाइनमेंट मैंने की और मेरा इस पे कंट्रोल था। लेकिन जैसे आजकल का टाइम है, आजकल के टाइम में मैं ऑनलाइन लर्निंग तो आपको करवा रही हूँ लेकिन इस ऑनलाइन लर्निंग के लिए मेरे पास कंट्रोल नहीं है। आई हैव टू गिव ऑल ऑफ यू ऑनलाइन टीचिंग। मैं आपको दो ग्रुप में अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारा कंट्रोल बहुत लो है। अगर मैं आपके इन रिजल्ट्स को मैच करूँ आपके उस कोर्स से जो मैंने ऑन साइट पढ़ाया था कि उसमें आप लोगों के ग्रेड्स क्या थे और मैं इस कोर्स के ग्रेड्स को उसके साथ कंपेयर करूं,
تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک کوزائی ایکسپیریمنٹ تو ہو سکتا ہے جس میں کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کسی بھی صورت یہ ایک ٹرو ایکسپیریمنٹ نہیں ہوگا۔ میچنگ آف دا سبجیکٹس کا جو اگزامپل ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ کلینکل سائیکالوجی میں خصوصاً ہم ڈفرینٹ لوگوں پہ ڈفرینٹ تھراپیز یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، ایک کو ہم بیہیویئر تھراپی سے ٹریٹ کرتے ہیں، دوسرے کو ہم کوگنیٹو تھراپی سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم دونوں کے ریزلٹس کو میچ کرتے ہیں کہ کون سا بہتر آیا ہے، یا ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک کو کوگنیٹو تھراپی کے تھرو ٹریٹ کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ جرنل جو بھی اس کا ایک پروسیس ہے اس کے تھرو کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کے ریزلٹس کو کمپیئر کر کے اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا میتھڈ ویلڈ رہا۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا جو میچنگ کرنا ہے سبجیکٹس کا اس پہ پورا کنٹرول ہو، یعنی میں جو ڈیٹا لے رہی ہوں اگر وہ سول ہاسپٹل کے سائیکالوجی کے پیشنٹ ہے اور جو ہے لاہور میں ہمارے پاس جو اسپیشل لوگوں کے لیے موجود ہے وہاں سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں، تو اب یہ ڈسٹینس کے باوجود اگر میرا اتنا کنٹرول ہے کہ میں ان لوگوں کو، ان سبجیکٹس کو، ان پیشنٹس کو اپنی مرضی کی ٹریٹمنٹ دے سکوں، دین اٹ ول کالڈ اے کنٹرولڈ میچنگ آف سبجیکٹ۔ لیکن اگر مجھے یہ لگے کہ جو لاہور کے پیشنٹس ہیں کیونکہ وہ ڈسٹینٹ ہیں اور میرا تو ان پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں جو بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ لیتے رہیں، میں سول ہاسپٹل کے پیشنٹس کے اوپر کوگنیٹو تھراپی استعمال کرنا شروع کر دوں، تو پھر میں کہوں گی کہ یہ میری ایک لو کنٹرول اسٹڈی ہوگی۔ دس از ناٹ آف ہائی کنٹرول اسٹڈی۔ ہولڈنگ لیول آف سم پوٹینشیل انفلوئنشل ویریبل کانسٹینٹ۔ یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، although ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایکسٹینیس ویریبلس کو جو ہمارے انوائرمنٹل ویریبلس ہیں ان کو ہم اپنی اسٹڈی پہ انفلوئنس نہ کرنے دیں، لیکن کچھ ایسے ویریبلس ہیں جن کے ایفیکٹس کو کنٹرول کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے کچھ ویریبلس ہوں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کو کانسٹنٹ کر دیتے ہیں۔ کانسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں گروپس کے لیے سیم کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایک اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ہم میتھڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ زیادہ افیکٹو ہے، اور وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک ہی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں وہ بھی ان کو اس چیز میں ہرڈل کر رہے ہیں اس اسٹڈی کے طریقہ کار کے لیے، تو ہم ایک ہی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ لے کے ان کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ اگر ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا ایک خاص قسم کے طریقہ تدریس پر نیگیٹو اوپینین ہے اور دوسری یونیورسٹی کا پازیٹیو ہو سکتا ہے، تو پھر ان کے گروپ کو جب ہم آپس میں لے کے چلیں گے تو جو ان کے پری ریکوزٹس ایٹیٹیوڈس ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم سیم یونیورسٹی سے دونوں گروپ لے لیتے ہیں تو پھر ان کے جو ایٹیٹیوڈنل ایشو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جائے گا، اور جو بھی ان کا رزلٹ آئے گا وہ ایکچولی افیکٹونیس آف ٹیچنگ میتھڈ پہ آئے گا۔ ان کے ایٹیٹیوڈ کانسٹنٹ کنڈیشن میں اس ایکسپیریمنٹ کو انفلوئنس نہیں کر رہے ہوں گے۔ کنٹرول کنڈیشن کیا ہوتی ہیں؟ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل کنڈیشن ہے اور دوسری ہمارے پاس کنٹرول کنڈیشن ہے۔ یہ بلکہ جب میں آپ کو میتھڈ میں بھی پڑھا رہی تھی تو اس وقت بھی آپ کو شاید یہ تھوڑی سی مشکل آتی ہو۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے، جب بھی ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک کنٹرول کنڈیشن بناتے ہیں اور دوسری ایکسپیریمنٹل کنڈیشن بناتے ہیں۔ ہم اپنے ویریبلس کے بارے میں جو پریڈکٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ڈپریشن کے پیشنٹ کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی سے زیادہ بہتر انداز میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے بنسبت کہ ان کو ہم میڈیسن دیں یا جو بھی عام ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کا طریقہ کار ہے اس سے ہم صحیح کریں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے کہ پیشنٹ لیں گے، ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ رینڈم اسائنمنٹ بھی ضروری ہے، میچنگ سبجیکٹ بھی ضروری ہے، اور پھر ہم کانسٹنٹ بھی کرنا چاہیں گے موسٹ انفلوئنشل
ویریبلس کو. تو ہم کیا کریں گے کہ سول ہاسپٹل سے ہی سارے سائکیٹری کے پیشنٹ لیں گے, انہی کو رینڈملی 2 گروپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. ایک گروپ کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا ایکسپیریمنٹل گروپ ہے, اس گروپ کو ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے سیشنز دیں گے, اور جو ہمارا دوسرا گروپ ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کنٹرول کنڈیشنڈ گروپ ہے, جس کو ہم سائیکو تھراپی, کوگنیٹو سائیکو تھراپی تو نہیں دیں گے, لیکن ہم ان کو اسی حالت میں رکھیں گے جس طرح کے وہ پہلے ٹریٹمنٹ لے رہے تھے. باقی ہر چیز میں یہ بالکل برابر ہوں گے ایکسپیریمنٹل گروپ کے کنڈیشن سے, لیکن صرف انڈیپینڈنٹ ویریبل ان پہ اپلائی نہیں ہوگا. ایج رینج, ایج اگر ہے, اگر ہم ان کی سیویرٹی آف ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, ریجن کی بات کرتے ہیں, ان ساری باتوں میں یہ دونوں گروپ سیم ہوں گے. لیکن کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ایکسپیریمنٹل کنڈیشن کو انٹروڈیوس کرائی جائے گی, جبکہ کنٹرول کنڈیشن کو کوگنیٹو تھراپی انٹروڈیوس نہیں کرائی جائے گی. اور ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد ان دونوں گروپس کی پروگرس کو چیک کیا جائے گا, اور یہ دیکھا, وہ بھی پھر ہم اسٹیٹسٹکس کے میتھڈ سے ہی کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سگنیفیکنٹ چینج کس گروپ میں واقع ہوا ہے. اگر وہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہوتا ہے تو پھر ہم یہ ازیوم کرتے ہیں, اخذ کرتے ہیں, انفر کرتے ہیں کہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو.